ویلکم۔ آج ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں ایک بہت اہم کتاب وائی نیشنز رائز نیریٹیوز اینڈ دا پاتھ ٹو گریٹ پاور از منجاری ملر پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو کتاب کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے وہ دیکھ لیں۔ یہ بہت اہم کتاب ہے کیونکہ یہ ان سوالوں کے جواب دیتی ہے جیسے کہ کیوں کچھ ابھرتی ہوئی طاقتیں یعنی رائزنگ پاورز فعال طور پر عظیم طاقت گریٹ پاور کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ دیگر حتیٰ کہ صلاحیت ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ قومی بیانیے نیشنل نیریٹیوز خارجہ پالیسی کے فیصلوں اور عالمی قیادت گلوبل لیڈرشپ کے عزائم کو کیسے تشکیل دیتے ہیں؟ بھارت اپنے ہجوم اور معاشی ترقی کے باوجود عالمی سطح پر ایک بڑا قائدانہ کردار لیڈرشپ رول کا دعویٰ کرنے میں کیوں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے؟ چین نے اپنے عالمی عزائم کو جواز فراہم کرنے کے لیے کامیابی سے بیانیہ کیسے بنایا ہے اور یہ دیگر ابھرتی ہوئی ریاستوں کے مقابلے میں کیسا ہے؟ اور بہت کچھ۔ Now let's start from chapter 4 where we left off in the last video. Meiji Japan and Cold War Japan, a vignette of rise and reticence. تو یہ چوتھا باب جاپان کی کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد پیش کرتا ہے۔ مصنفہ ایک ہی ملک کی دو مختلف تصویریں دکھاتی ہیں۔ ایک صدی کے اندر جاپان دو بار ابھرا، ایک بار 1870 سے 1914 کے میجی دور میں اور دوسری بار سرد جنگ کے دوران تقریباً 1960 سے 1989 تک۔ جی ہاں، لیکن حیرت انگیز طور پر صرف پہلے دور میں ہی اس نے ایک عظیم طاقت، ایک گریٹ پاور کے طور پر خود کو منوایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ دونوں ادوار میں جاپان کی مادی طاقت یعنی معاشی اور ممکنہ فوجی صلاحیت میں زبردست اضافہ ہوا، لیکن رویہ بالکل مختلف تھا۔ بالکل مختلف۔ میجی دور کا جاپان ایک فعال ایکٹیو رائزنگ پاور تھا جو عالمی سٹیج پر اپنا مقام بنانے کے لیے یوں سمجھ لے بے چین تھا۔ اس کے برعکس سرجنگ کا جاپان اپنی بے پناہ معاشی طاقت کے باوجود پیچھے ہٹا ہوا ریٹیسنٹ رہا۔ اچھا۔ مصنفہ اس فرق کی بنیادی وجہ بیانیوں یا جسے وہ آئیڈیا ایڈوکیسی کہتی ہیں کی موجودگی یا عدم موجودگی کو قرار دیتی ہیں۔ یعنی کیا اس وقت کے حکمران طبقے میں عظیم طاقت بننے کی خواہش اور اس کے لیے ایک مربوط سوچ اور بیانیہ موجود تھا یا نہیں؟ چلیں پہلے میجی جاپان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب جاپان ایک طرح سے ایک بند معاشرے سے نکل کر دنیا میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مغرب کی طرف سے 1854 میں زبردستی ملک کے دروازے کھلوانے، فورسڈ اوپننگ کا جو تجربہ تھا وہ یقیناً ایک بڑا صدمہ رہا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اسی صدمے نے 1868 کی میجی ریسٹوریشن کو جنم دیا، جس نے جاپان کو آپ کہہ سکتے ہیں مکمل طور پر بدل دیا۔ حکمران طبقے یعنی ایلیٹس کا واضح مقصد تھا مغرب کو نہ صرف پکڑنا بلکہ اس سے آگے نکلنا۔ جی، اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے انتہائی بنیاد پرستانہ اصلاحات، ریڈیکل ریفارمز کی۔ سب سے پہلے تو مادی طاقت، میٹیریل پاور کو بڑھانے پر توجہ دی گئی۔ ٹھیک۔ فوجی میدان میں قومی بھرتی نیشنل کنسکرپشن کا نظام متعارف کروایا گیا۔ فوج کو مکمل طور پر مغربی طرز پر منظم کیا گیا، جدید تربیت دی گئی اور نئے ہتھیاروں سے لیس کیا گیا، مطلب پوری ویسٹرنائزیشن ہوئی۔ اچھا۔ مصنفہ یاماگاتا اریتومو اور سائگو تسوگومیچی جیسے رہنماؤں کا ذکر کرتی ہیں جنہوں نے یورپی فوجی ماڈلز کا بغور مطالعہ کیا۔ فوج کو بھاری صنعت، ہیوی انڈسٹری سے جوڑا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی جنگ عظیم تک جاپان فوجی ساز و سامان کی پیداوار میں بڑی حد تک خود کفیل ہو چکا تھا۔ اور معاشی محراث پر بھی ویسی ہی ڈرامائی تبدیلیاں آئیں۔ بڑے پیمانے پر صنعت کاری، لارج سکیل انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، جس سے قومی پیداوار GDP میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ مصنفہ تو اسے جاپان کا اپنا انڈسٹریل ریولوشن کہتی ہیں۔ بالکل۔ کوئلے کی پیداوار اور دیگر صنعتیں اس کی واضح مثالیں ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ میجی جاپان صرف اپنی معاشی اور فوجی طاقت بڑھانے پر اکتفا نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک بہت فعال راستہ، ایک ایکٹیو پاتھ اختیار کیا۔ فعال راستہ؟ جی،
اس نے اس وقت کی عظیم طاقتوں کے رائج معیار یعنی نوآبادیات کالونیز رکھنے کے اصول کو بھی اپنا لیا۔ یہ ایک طرح سے اس وقت کے عالمی نظام میں قبولیت حاصل کرنے کا طریقہ تھا۔ اچھا، یعنی یہ اس وقت کا نارم تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ 1869 سے کوریا میں جاپان کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا، پھر 1894 میں چین کے ساتھ جنگ سائنو جاپانیز وار ہوئی، اور سب سے بڑھ کر 1904-1905 میں روس جیسی بڑی طاقت پر حیران کن فتح رسو جاپانیز وار حاصل کی۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ بالکل، ان فتوحات کے ذریعے جاپان نے تائیوان اور کوریا جیسے اہم علاقے حاصل کیے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ روس پر فتح مغرب کے لیے ایک جھٹکا، ایک سٹننگ بلو تھی، اور اس نے جاپان کو ایک نو آبادیاتی طاقت کے طور پر مستحکم کر دیا۔ لیکن یہ نقطہ بھی دلچسپ ہے کہ مصنفہ کے مطابق میجی جاپان کا ابتدائی رویہ نظام کو چیلنج کرنے والا یعنی ریویژنسٹ نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے بین الاقوامی نظام کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے والا، اکوموڈیشنل تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میجی جاپان نے اس وقت کے عالمی نظام کے اصولوں اور خاص طور پر گریٹ پاور نارمز کو چیلنج کرنے کے بجائے انہیں اپنایا۔ انہوں نے مغربی طاقتوں کی نقالی کی۔ نقالی؟ کس طرح سے؟ جیسے قومی پرچم، ترانہ، جدید فوجی ڈھانچے، مغربی طرز کے قانونی اصول اور انتظامی طریقے، یہ سب اپنائے گئے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے چین پر غیر مساوی معاہدے انیکول ٹریٹیز مسلط کیے تو وہ بھی یورپی طاقتوں کے طرز عمل کی پیروی تھی۔ اچھا۔ اپنی نوآبادیات کا انتظام بھی مغربی استعماری طاقتوں کے ماڈل پہ کیا۔ اس سب کا بنیادی مقصد مغرب کی طرف سے قبولیت، ایکسیپٹنس اور ایک برابر کی طاقت کے طور پر تسلیم، ریکگنیشن حاصل کرنا تھا۔ تو یہ سب کچھ، یہ فوجی اور معاشی ترقی، یہ فعال خارجہ پالیسی، یہ مطابقت پذیری، یہ سب خود بخود تو نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے وہ بیانیہ یا آئیڈیا ایڈوکیسی کام کر رہی تھی جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا؟ یقیناً، بالکل۔ مصنفہ کے مطابق میجی اشرافیہ کا بیانیہ دو بنیادی ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، عظیم طاقت بننے کے لیے مغربیت پسندی ناگزیر ہے، اور دوسری عظیم طاقتوں سے اپنی حیثیت تسلیم کروانا لازمی ہے۔ اور اس کے لیے نعرے بھی تھے؟ جی ہاں، مقبول نعرے جیسے فوکوکو کیو ہے یعنی ملک کو امیر بناؤ، فوج کو مضبوط کرو، اور بن میں کائکا تہذیب و تمدن، یہ اسی مغربیت پسندی پر زور دیتے تھے۔ اچھا۔ نو آبادیاتی توسیع پسندی کو بھی اسی فریم ورک میں دیکھا گیا۔ اسے قومی طاقت بڑھانے اور مغربی طاقتوں کی طرح مہذب، سویلائزڈ بننے کا ایک جائز ذریعہ سمجھا گیا۔ ٹوکوتومی سوہو جیسے دانشوروں نے تو جاپان کی توسیع پسندی کو ایشیا میں تہذیب پھیلانے کے مشن کے طور پر پیش کیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگرچہ کچھ اختلاف رائے موجود تھا، جیسے مصنفہ ذکر کرتی ہیں سوسائٹی فار پولیٹیکل ایجوکیشن کا، جنہیں یہ خدشہ تھا کہ جاپان اپنی شناخت کھو دے گا، لیکن مجموعی طور پر حکمران طبقے میں مغربی ماڈل کو اپنانے اور عظیم طاقت بننے کے بیانیے پر اتفاق رائے تھا۔ جی، غالب اتفاق رائے اسی پر تھا۔ یہ تو ہوئی میجی دور کی کہانی۔ اب اگر ہم چھلانگ لگا کر سرد جنگ کے جاپان کو دیکھیں تو تصویر بالکل الٹ نظر آتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہ کن شکست کے بعد جاپان دوبارہ ایک بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھرا، لیکن اس کا رویہ وہ بالکل مختلف تھا۔ جی، یہ تضاد واقعی حیران کن ہے۔ جنگ کے بعد خاص طور پر امریکی قبضے، ایلائیڈ آکیوپیشن کے دوران اور اس کے بعد جاپان نے وہ حاصل کیا جسے اکثر اکنامک میریکل کہا جاتا ہے۔ معاشی معجزہ؟ بالکل۔ جنگ کے بعد کی اصلاحات، نئے ادارے جیسے مشہور MITI منسٹری آف انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انڈسٹری اور امریکی سرپرستی US پیٹرونیج نے مل کر تیز رفتار معاشی ترقی کی بنیاد رکھی۔ جاپان ایک کامیاب تجارتی ریاست، ایک ٹریڈنگ سٹیٹ بن گیا، اور 1980 کی دہائی تک تو یہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا تھا۔ عالمی سطح پر یہ قیاس آرائیاں عام تھی کہ جاپان اگلی سپر پاور، نیکسٹ سپر پاور بنے گا، یہاں تک کہ اسے امریکہ کے لیے ایک معاشی خطرہ سمجھا جانے لگا تھا۔ جی ہاں، یہ باتیں بہت عام تھیں۔ اتنی زبردست معاشی طاقت کے باوجود جاپان کا رویہ فعال ہونے کے بجائے پیچھے ہٹنے والا، ریٹیسنٹ کیوں تھا؟ اس نے میجی دور کی طرح عالمی قیادت کا کردار ادا کرنے یا اپنی فوجی طاقت بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بیانیے کا فقدان، یا یوں کہیں کہ ایک مختلف بیانیے کا غلبہ نظر آتا ہے۔
جنگ کے بعد جاپان نے امن پسندی پیسیفزم کو اپنے آئین کا حصہ بنا لیا۔ آرٹیکل 9۔ جی، اس پالیسی کو یوشیدا ڈاکٹرن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے تحت جاپان نے اپنی تمام تر توجہ معاشی بحالی پر مرکوز رکھی، دفاعی اخراجات کو کم سے کم سطح پر رکھا اور اپنی سلامتی کے لیے مکمل طور پر امریکہ پر انحصار کیا۔ یعنی پاسنگ دا بک؟ کچھ لوگ اسے یہی کہتے ہیں، اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا۔ اس کا عملی مظاہرہ بین الاقوامی بحرانوں میں جاپان کے رد عمل سے ہوا۔ مثال کے طور پر 1991 کی پہلی خلیجی جنگ گلف وار میں جاپان نے فوجی مدد بھیجنے کے بجائے صرف مالی امداد فراہم کی، جس پر تنقید بھی ہوئی تھی۔ بہت تنقید ہوئی کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عالمی ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہا۔ جاپان نے خود کو ایک عظیم طاقت کے بجائے ایک درمیانی طاقت، ایک مڈل پاور کے طور پر پیش کیا۔ تو مصنفہ کے مطابق اس ریٹیسنٹ رویے کی جڑ میں بھی بیانیے کا ہی عمل دخل تھا، یا یوں کہیں کہ بیانیے کی عدم موجودگی کا، یعنی سرد جنگ کے جاپان میں میجی دور جیسا کوئی غالب بیانیہ نہیں تھا جو اسے عظیم طاقت بننے کی ترغیب دیتا؟ بالکل یہی دلیل ہے، یوشیدا ڈاکٹرین ہی غالب بیانیہ بن گیا۔ معیشت پر توجہ، کم سے کم فوجی کردار اور امریکہ کے ساتھ مضبوط اتحاد۔ شگرو یوشیدا، جو جنگ کے بعد کے جاپان کے ایک انتہائی بااثر رہنما تھے، ان کا پختہ یقین تھا کہ جمہوریت اور امن پسندی جاپان کو سرد جنگ کی طاقت کی سیاست سے محفوظ رکھے گی اور معاشی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گی۔ اگرچہ وہاں بھی مختلف سوچ رکھنے والے لوگ تو ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل تھے۔ مصنفہ ذکر کرتی ہیں کہ مختلف نظریاتی دھڑے موجود تھے۔ بائیں بازو کے مثالیت پسند، لیفٹ آئیڈیلسٹس جو مکمل غیر جانبداری چاہتے تھے، مرکزیت پسند، سینٹرلسٹس جو یوشیدا کے حامی تھے، اور دائیں بازو کے مثالیت پسند رائٹ آئیڈیلسٹس جو کسی حد تک فوجی کردار کی بحالی چاہتے تھے، لیکن یوشیدا کا مرکزیت پسند معیشت پر مرکوز نقطہ نظر ہی غالب رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاپانی اشرافیہ میں یہ سوچ پختہ ہو گئی کہ جاپان کی ثقافت بنیادی طور پر جنگجو نہیں ہے، ایک نان مارشل کلچر ہے، اور عالمی سیاست کی پیچیدگیوں میں الجھنے کے بجائے امریکہ پر انحصار کرنا ہی بہتر ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، گویا انہوں نے جان بوجھ کر اس وقت کے عظیم طاقت کے جو اصول سمجھے جاتے تھے، یعنی مضبوط فوجی طاقت اور فعال کثیر الجہادی قیادت، ایکٹیو ملٹی لیٹرل لیڈرشپ، انہیں اپنانے سے گریز کیا۔ یعنی یہ ایک شعوری انتخاب تھا؟ جی ہاں، اور مصنفہ یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ رویہ جاپانی ثقافت یا تاریخ کا کوئی لازمی یا ناگزیر نتیجہ نہیں تھا۔ یہ جنگ عظیم دوئم کے تجربے، خاص طور پر ایٹمی حملوں کی یاد اور امریکی قبضے کے اثرات کا نتیجہ ضرور تھا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ اس وقت کی اشرافیہ کے غالب عقائد اور بیانیوں کا انتخاب تھا۔ اچھا۔ انہوں نے ایک متبادل بیانیہ تخلیق کیا اور اسے فروغ دیا جس میں عظیم طاقت بننے کی روایتی خواہش کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے فعال طور پر فوجی طاقت اور عالمی قیادت سے گریز کیا اور تمام تر توانائیاں معاشی تعمیر نو پر صرف کر دیں۔ تو اگر ہم ان دونوں ادوار کا موازنہ کریں، مصنفہ کا بنیادی استدلال یہ سامنے آتا ہے کہ مادی صلاحیتیں، مٹیریل کیپبلٹیز، یعنی معاشی اور فوجی طاقت، کسی ملک کے عظیم طاقت بننے کے لیے ضروری تو ہے، لیکن کافی نہیں۔ جی، ضروری ہیں مگر کافی نہیں۔ اصل فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کیا اس ملک کی اشرافیہ میں عظیم طاقت بننے کا بیانیہ، آئیڈیا ایڈووکیسی موجود ہے، اور کیا وہ بیانیہ اس وقت کے عالمی نظام کے غالب اصولوں، گریٹ پاور نارمز سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ بالکل۔ میجی دور میں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں، اس لیے جاپان فعال، ایکٹیو ہوا۔ سرد جنگ کے دور میں یہ موجود نہیں تھیں یا ایک مختلف بیانیہ غالب تھا، اس لیے وہ پیچھے ہٹا، ریٹیسنٹ رہا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ میجی جاپان نے 19ویں صدی کے نوآبادیاتی اور مغربی طرز کے اصولوں کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ان پر پوری طرح عمل پیرا ہو کر مغربی طاقتوں سے ریکگنیشن حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک۔ اس کے برعکس سرد جنگ کے جاپان نے اپنی بے پناہ معاشی طاقت کے باوجود اس وقت کے عظیم طاقت کے کردار سے جڑے بیانیے، یعنی فوجی طاقت کا مظاہرہ اور فعال عالمی قیادت کو شعوری طور پر رد کر دیا۔ ان کے لیے کامیابی کا معیار عالمی قیادت نہیں بلکہ معاشی خوشحالی اور امن تھا۔ یہ موازنہ واقعی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عظیم طاقت بننے کی خواہش اور اس کے لیے اختیار کیا جانے والا راستہ تاریخی طور پر طے شدہ یا ناگزیر، ہسٹوریکلی انیویٹیبل نہیں ہوتا۔ جی بالکل نہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک ماضی میں عظیم طاقت رہا ہو یا اس میں دوبارہ ابھرنے کی پوری صلاحیت موجود ہو تو وہ لازمی طور پر دوبارہ وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ انتخاب کا عنصر جو کہ غالب بیانیوں سے تشکیل پاتا ہے بہت اہم ہے۔ بالکل، مصنفہ کی پوری کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ آئیڈیا ایڈووکیسی یعنی عظیم طاقت بننے یا نہ بننے کے بارے میں اشرافیہ کے غالب نظریات، عقائد اور بیانیے فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ میجی جاپان میں اس آئیڈیا ایڈووکیسی نے جاپان کو ایک فعال راستے پر گامزن کیا۔ اور سر جنگ کے جاپان میں؟ سر جنگ کے جاپان میں اس کی عدم موجودگی یا ایک مختلف قسم کی آئیڈیا ایڈووکیسی جو امن پسندی اور معاشی ترقی پر مبنی تھی، اس نے اسے اپنی صلاحیتوں کے باوجود عالمی قیادت کے دعوے سے باز رکھا۔ یہ مثال ہمیں سمجھاتی ہے کہ قومی بیانیے کس طرح کسی ملک کی خارجہ پالیسی اور اس کے عالمی عزائم کی سمت متعین کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہم چیپٹر 5 دی ایکٹیو رائز آف چائنا پر آتے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے شروع میں اگر دیکھیں تو تصویر کافی مختلف تھی۔ جی بالکل۔ یعنی 1989 کے ٹیانن مین اسکوائر واقعے کے بعد چین کو دنیا میں کافی الگ تھلگ سمجھا جا رہا تھا، ایک طرح سے پرایا اسٹیٹ۔ صحیح۔ لیکن پھر حیران کن طور پر صرف کوئی 20 سال میں یہ تصور بدل گیا اور چین ایک ابھرتی ہوئی معاشی سپر پاور بن گیا، جس سے کچھ لوگ پریشان بھی ہوئے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ دیکھیں، مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل غیر متوقع بھی نہیں تھی، کچھ اشارے پہلے سے موجود تھے۔ اچھا؟ جی، جیسے 1992 میں بابر کانبل اور ڈیوڈ لیمپٹن نے امریکی غفلت کا ذکر کیا تھا۔ پھر 1993 میں نکولس کرسٹوف نے بھی لکھا کہ امریکہ میں بہت کم لوگ چین کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو سمجھ رہے تھے۔ اور پھر 2008 تک تو حالات بالکل بدل گئے۔ وہ نیو یارک ٹائمز کی سرخی یاد ہے؟ اب کوئی جاپان سے نہیں ڈرتا، یہ چین ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ بالکل، یہ پرسیپشن میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، 180 ڈگری کی۔ تو مصنفہ یہاں کیا فرق بتاتی ہیں؟ وہ اسے ایکٹیو ابھار کہتی ہیں؟ جی، وہ چین کے اس دور کو ایکٹیو کہتی ہیں، ان ریٹیسنٹ یعنی محتاط طاقتوں کے مقابلے میں جن کا ذکر پچھلے ابواب میں تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ چین اتنا فعال کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ ہاں، بنیادی سوال یہی ہے کہ دنیا نے کیوں اسے ایک ابھرتی ہوئی طاقت سمجھنا شروع کیا، اور کیا چین واقعی ریویژنسٹ تھا، یعنی کیا وہ موجودہ عالمی نظام کو بدلنا چاہتا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔ چین کی مادی طاقت تو بڑھ رہی تھی، یہ تو واضح ہے۔ جی بالکل۔ معاشی ترقی کو ہی دیکھ لیں۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ 1978 سے 1995 تک جی ڈی پی میں اوسطاً 8% سالانہ اضافہ ہوا۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ 1993 کا ورلڈ بینک کا ڈیٹا بھی یہی دکھاتا ہے۔ اور وہ جو ٹیانامن کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی FDI میں کمی آئی تھی نا، ہاں، وہ نہ صرف بحال ہوئی بلکہ 1989 کے بعد دگنی ہو گئی۔ او واو! اور فوجی طاقت کا کیا؟ معیشت کے ساتھ ساتھ فوج پر بھی خرچ پڑ رہا تھا۔ 1989 سے 1993 کے بیچ فوجی اخراجات تقریباً دگنے ہو گئے۔ دگنے؟ صرف 4 سال میں؟ جی، اور یہ صرف بجٹ نہیں بڑھا تھا، زور پاور پروجیکشن پر تھا، یعنی اپنی سرحدوں سے باہر طاقت استعمال کرنے کی صلاحیت پر۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک ملک اتنی تیزی سے معاشی اور فوجی طور پر مضبوط ہو رہا ہو تو دنیا میں رد عمل تو آئے گا، ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف تو چائنا تھریٹ تھیوری سامنے آنے لگی، جسے چارلز کراؤٹ-ہیمر لکھ رہے تھے، اور دوسری طرف رابرٹ راس جیسے لوگ تھے جو انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے، یعنی چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی۔ اور تیانن مین واقعے کا کیا اثر رہا اس سب پر؟ دیکھیں، تیانن مین کا ایک دیر پا اثر یہ ہوا کہ مغرب میں یہ خیال پکا ہو گیا کہ شاید چین میں مغربی جمہوریت نہ آئے۔ اس اتھارٹیرین پس منظر کی وجہ سے چین کی بڑھتی طاقت کے بارے میں خدشات اور بڑھے۔ پڑوسی ممالک کا کیا رد عمل تھا؟ وہ بھی محتاط تھے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم گو ٹوک چونگ نے 1995 میں کہا تھا کہ خطے میں چین کے ارادوں کے بارے میں بے چینی ہے۔ لیکن اسی دوران چین خود بھی تو بدل رہا تھا، اپنا بین الاقوامی رویہ۔ جی بالکل، مصنفہ اسے گوئنگ گلوبل کہتی ہیں۔ ایون میڈیروز اور ایم ٹیلر فریویل کا حوالہ دیتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب تھا، گوئنگ گلوبل؟
ایک تو یہ کہ دو طرفہ تعلقات بہت وسیع کیے۔ 1988 سے 1994 کے درمیان ہی چین نے 18 ممالک کے ساتھ نئے تعلقات بنائے یا پرانے تعلقات کو معمول پر لایا۔ 18 ممالک صرف 6 سال میں؟ جی، اور ایک بہت اہم قدم تھا سرحدی تنازعات کو حل کرنا۔ یہ ایک شعوری کوشش تھی۔ کن ممالک کے ساتھ؟ قازقستان، کرغزستان، لاؤس، روس، تاجکستان، ویتنام، ان سب اہم پڑوسیوں کے ساتھ سرحدی معاملات طے کیے۔ اور یہ پارٹنرشپس بنانے والی کیا بات تھی؟ ہاں، چین نے مختلف ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپس قائم کی۔ روس کی مثال بہت واضح ہے۔ کیسے؟ جو تعلقات پہلے صرف فرینڈلی تھے وہ کنسٹرکٹیو پارٹنرشپ بنے۔ پھر اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اس میں 1997 اور 98 کے سرحدی معاہدے بھی تھے اور فوجی ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی۔ تو دو طرفہ تعلقات تو ٹھیک، لیکن کیا چین نے کثیر الجہتی اداروں یعنی ملٹی لیٹرلزم پر بھی توجہ دی؟ بہت زیادہ۔ یہ ایک اور اہم تبدیلی تھی۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ 1989 میں چین دنیا کی تمام بین الاقوامی سرکاری تنظیموں IGOs میں سے صرف 12% کا رکن تھا۔ صرف 12%؟ جی، اور 1997 تک یہ شرح بڑھ کر 20% ہو گئی۔ اچھا، اور کون سے اہم اداروں میں شمولیت اختیار کی؟ کئی اہم ادارے تھے، جیسے NPT یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ 1992 میں، UN کلاس سمندری قوانین کا کنونشن 1996 میں، APEC بڑا اقتصادی فورم 1989 میں، اور ARF یعنی آسیان ریجنل فورم جو سیکیورٹی پر بات چیت کا پلیٹ فارم ہے۔ آسیان کے ساتھ تعلقات کا آپ نے ذکر کیا۔ ہاں، آسیان کے ساتھ تعلقات خاص طور پر بدلے۔ چین صرف ایک ڈائیلاگ پارٹنر نہیں رہا بلکہ سمٹ لیول پارٹنر بن گیا۔ آسیان +3 جیسا فورم بنا۔ جی، 2001 میں SCO کا قیام۔ چین، روس، وسطی ایشیائی ریاستیں، اس نے چین کے کردار کو اور بڑھا دیا۔ یہ تو سفارتی اور اقتصادی سرگرمیاں ہو گئیں، لیکن سلامتی اور ہتھیاروں پر کنٹرول یعنی سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز اور آرمز کنٹرول ریجیمز، ان کے بارے میں چین کا رویہ کیسے بدلا؟ پہلے تو وہ ان پر تنقید کرتا تھا۔ یہاں بھی 1990 کی دہائی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ چین نے کئی اہم آرمز کنٹرول معاہدوں میں شمولیت اختیار کی جنہیں وہ پہلے مسترد کرتا تھا۔ مثلاً NPT کا ذکر تو ہم نے کیا، پھر CTBT یعنی جوہری تجربات پر پابندی کا معاہدہ، CWC کیمیائی ہتھیاروں کا کنونشن، اور MTCR یعنی میسائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم، اس کے اصولوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ پہلے والے موقع سے بہت مختلف تھا۔ اور کیا یہ صرف بین الاقوامی وعدے تھے یا اندرون ملک بھی کچھ کیا؟ نہیں، صرف وعدے نہیں تھے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ چین نے اندرون ملک بھی اقدامات کیے، جیسے ایکسپورٹ کنٹرولز کا نظام بنایا۔ 1997 میں وزارت خارجہ میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ آف آرمز کنٹرول اینڈ ڈسارمامنٹ قائم کیا۔ اچھا۔ اور 2001 میں ایک NGO بھی بنی، چائنا آرمز کنٹرول اینڈ ڈسارمامنٹ ایسوسی ایشن۔ یہ سب دکھاتا تھا کہ چین ان معاملات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ سفارتی سطح پر بھی تو سرگرمی بڑی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ چینی لیڈرشپ جیسے جیانگ زیمی، زو رونگجی، لی پنگ، ان کے بین الاقوامی دورے ماؤ اور دنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو گئے۔ ASEM یعنی ایشین یورپین میٹنگ جیسے فورمز میں باقاعدگی سے جانے لگے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ چین نے امن قائم کرنے، پیس میکنگ میں بھی کردار ادا کرنا شروع کیا۔ جی، شمالی کوریا کے جوہری بحران کی مثال اہم ہے۔ 1993-94 میں چین زیادہ پیچھے رہا، لیکن 97-98 کی 4 پارٹی ٹاکس میں شامل ہوا۔ اور 2003 کے بحران میں؟ 2003 کے بحران میں تو اس نے بہت فعال، کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے بیچ بات چیت کروائی، 6 پارٹی ٹاکس کی میزبانی کی۔ اقوام متحدہ کی پیس کیپنگ آپریشنز یعنی UNPKOs میں شرکت کا کیا بنا؟ اس میں بھی زبردست اضافہ ہوا۔ 1989 میں صرف 30 چینی اہلکار تھے UNPKOs میں۔ 2004 تک یہ تعداد 3000 سے زیادہ ہو گئی۔ 3000؟ یہ تو P5 ممالک میں سب سے زیادہ ہوئی۔ جی، سلامتی کونسل کے مستقل اراکین میں سب سے زیادہ۔ یہاں مصنفہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چین کا یہ سارا رویہ ایکٹیو تو تھا، لیکن ساتھ میں اکوموڈیشنل بھی تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اس وقت کے بین الاقوامی نظام کے اصولوں اور اداروں کو چیلنج نہیں کر رہا تھا، بلکہ انہیں قبول کر رہا تھا، ان کے اندر رہ کر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ عام خیال کے برعکس ہے کہ ابھرتی ہوئی طاقتیں ہمیشہ نظام کو چیلنج کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ اکوموڈیشنل رویے کی کیا مثالیں ہیں؟ کئی مثالیں ہیں۔ ہم۔ ایم ٹیلر فریول کی تحقیق ہے کہ چین نے سرحدی تنازعات میں کافی لچک دکھائی، آرمز کنٹرول معاہدوں میں شامل ہوا، حالانکہ مصنفہ بتاتی ہیں کہ اندرونی طور پر، خاص طور پر فوج میں مخالفت تھی۔ اسپیس رجیمز میں تعاون کیا، اور معاشی طور پر؟ معاشی طور پر بھی رعایتیں دیں، جیسے ایزیان ممالک کے ساتھ بڑے تجارتی خسارے قبول کیے، سیاسی معاہدے کیے، جیسے 2002 میں ایزیان کے ساتھ وہ ڈیکلریشن آن کنڈکٹ ان دا ساؤتھ چائنا سی۔ اور اگر کسی چیز پر اعتراض ہوتا تھا، جیسے امریکن میسائل ڈیفنس پر، تو نظام سے باہر جا کر مخالفت نہیں کی، بلکہ اقوام متحدہ جیسے اداروں کے ذریعے آواز اٹھائی۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ چین نے پوسٹ کولڈ وار دور میں گریٹ پاور بننے کے جو اصول تھے ان کو اپنایا، ان کی مخالفت نہیں کی۔ جی بالکل، اس نے بین الاقوامی اداروں میں شمولیت اختیار کی، ان کے قوانین مانے اور کچھ جگہوں پر قیادت کی بھی کوشش کی۔ یہ ایک فعال عروج تھا، لیکن کم از کم شروع میں ریویژنسٹ نہیں تھا، بلکہ نظام میں ضم ہونے کی کوشش تھی۔ ہے کہ یہ فعال عروج صرف مادی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ گریٹ پاور بننے کے بیانیے یعنی نیریٹیوز بھی تھے۔ یہ نظریات کیسے کام کر رہے تھے؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، مصنفہ چین کے CNKI ڈیٹا بیس کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ چین کے جدید عروج کے لیے جوئیکی کا لفظ 1994 تک عام نہیں تھا۔ اچھا، اس سے پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا؟ اتنا عام نہیں تھا، لیکن جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو بہت تیزی سے پھیلی۔ 1994 میں ہی ایک چینی اسکالر یہ زی سنگ نے چائناز گریٹ پاور کانشسنس یعنی داگو ایشی کے تصور کو آگے بڑھایا۔ تو نظریاتی سطح پر کیا بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں جو اس فعال اور اکوموڈیشنل رویے کو سپورٹ کر رہی تھیں؟ ایک بنیادی تبدیلی تھی اینٹی ہیجیمونزم یعنی فانبا کے پرانے نظریے سے دوری۔ سرجنگ میں یہ چینی پالیسی کا مرکز تھا، یعنی امریکی بالادستی کی مخالفت۔ 1990 کی دہائی میں اس پر زور کم ہو گیا۔ اور اس کی جگہ کس چیز نے لی؟ گلوبل انٹرڈیپینڈنس یعنی سیانگ ہو یچن کے تصور نے۔ مصنفہ مائیکل آکسنبرگ کا حوالہ دیتی ہیں کہ 1980 کی دہائی میں چینی سوچ میں باہمی انحصار کی اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن 1990 کی دہائی میں 1990 کی دہائی تک وانگ یجو، لیو جنگپو، وانگ جیسی جیسے بڑے چینی اسکالرز یہ کہنے لگے کہ چین کی ترقی دنیا سے کٹ کر ممکن نہیں ہے، گلوبلائزیشن میں فعال شرکت ضروری ہے۔ یہ خیال کہ چین کی قسمت باقی دنیا سے جڑی ہے، پالیسی بنانے والوں میں بھی مقبول ہوا۔ مصنفہ کے مطابق چین میں جو بیانیے بن رہے تھے ان کی دو قسمیں تھیں۔ پہلی قسم کا مقصد دنیا کو یقین دہانی کرانا تھا۔ بالکل، کیونکہ اس وقت چائنا تھریٹ تھیوریز یعنی جونگو ویشیلن کا شور بڑھ رہا تھا، تو اس کا جواب دینا ضروری تھا۔ یہ ثابت کرنا کہ چین کا عروج پرامن ہوگا، وہ خطرہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کیا گیا؟ جانگ زیمن نے 14th پارٹی کانگریس میں تقریر کی، UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کا کہا۔ 5 پرنسپلز آف پیسفل کو ایگزسٹنس پر نئے سرے سے زور دیا گیا۔ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات تمام مشکلات کے باوجود قائم رکھنے کی کوشش بھی اسی کا حصہ تھی، جیسے تائیوان بحران 95-96 یا بیلغراد بمباری 99 کے بعد بھی۔ جی ہاں، تعلقات کو قائم رکھنا یہ دکھانے کی کوشش تھی کہ چین عالمی نظام کا حصہ رہنا چاہتا ہے۔ اور دوسری قسم کے بیانیے کیا تھے؟ وہ چین کے اپنے کردار کی وضاحت سے متعلق تھے۔ اس میں گڈ نیبر پالیسی یعنی منلن زنگ سے پر بہت زور تھا۔ اس کے کیا نکات تھے؟ بنیادی طور پر خود مختار برابری، پرامن بقائے باہمی، مشترکہ بنیاد تلاش کرنا اور اختلافات کو ایک طرف رکھنا، اور سرحدی تنازعات کا پرامن حل۔ اور ایک نیو ٹائپ آف سیکیورٹی ریلیشنز یعنی سن انقوان گوان کا تصور بھی تھا۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس میں دلیل یہ تھی کہ سیکیورٹی صرف فوجی طاقت کا کھیل نہیں ہے، چنشلی دا چاجو، بلکہ مشترکہ مفادات، گونگ تھونگ دا انکوان لی،
باہمی اعتماد شیانگو شینرن اور مشترکہ معاشی ترقی جنگی فازان یہ بین الاقوامی سلامتی کی اصل بنیاد ہیں۔ گوجی انکواندجیچو یہ روایتی سوچ سے ہٹ کر تعاون پر زور تھا۔ اور ملٹی لیٹرلزم کو فروغ دینا بھی اس کا حصہ تھا؟ جی، لی پینگ اور چیانگ کیچن جیسے لیڈروں نے بار بار کثیر الجہتی فورمز کی اہمیت پر زور دیا۔ اسی سلسلے میں رسپانسبل گریٹ پاور یعنی فوزرین دا ڈاگو کا بیانیے بھی اہم تھا۔ بہت اہم۔ مغرب میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ رابرٹ زویلک نے 2005 میں استعمال کیا تھا، ہاں، جب انہوں نے چین سے رسپانسبل سٹیک ہولڈر بننے کو کہا۔ لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ چینی قیادت یہ اصطلاح بہت پہلے سے استعمال کر رہی تھی۔ چیانگ کیچن نے 1992 میں ہی UN میں چین کو رسپانسبل گریٹ پاور کہا تھا۔ اور اس ذمہ داری کا مطلب کیا بتایا جا رہا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ملٹی لیٹرلزم میں فعال شرکت کرنا، گلوبل انڈیپینڈنس کو ماننا اور خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ تو یہ تصورات بعد میں آنے والے پیسفل رائز، ہیپنگ جویکی اور پیسفل ڈیولپمنٹ، ہیپنگ فزان کی بنیاد بنے؟ بالکل۔ ان تمام بیانیوں کا مقصد اندرونی اور بیرونی طور پر یہی پیغام دینا تھا کہ چین بین الاقوامی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی طاقت بنے گا اور یہ دنیا کے لیے اچھا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنفہ کے مطابق یہ بیانیے صرف باتیں نہیں تھے، بلکہ چین کی آئیڈیا ایڈوکیسی کا حصہ تھے۔ یہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بین الاقوامی توقعات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش تھی۔ جی بالکل، یہ موجودہ گریٹ پاور
सुनने का शुक्रिया।